السلام علیکم، میں حفظ بخاری آپ کے ساتھ خیال۔ آج ہم بات کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں۔ اہل تشیع کے آپ چھٹے امام ہیں۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام کے فرزند دلبند امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ آپ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند دلبند تھے۔ آپ کا نام جعفر، مشہور لقب صادق، کنیت ابو عبداللہ، والدین حضرت امام محمد باقر، والدہ ام فروہ بنت قاسم۔ آپ کی جائے ولادت مدینہ منورہ میں ہے۔ تاریخ ولادت 17 ربیع الاول سال 83 ہجری ہے۔ آپ کے زمانے کے حکمران یزید بن عبد الملک صفح اور منصور دوانی کی ہیں۔ تاریخ شہادت 25 شوال سال 1948 ہجری کا ہے۔ جائے شہادت مدینہ منورہ۔ منصور دوانی کی نے زہر سے آپ کو شہید کیا۔ آپ کو مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی عمر مبارک کے 2 دور ہیں۔ ایک امامت سے قبل 31 سال کی عمر میں آپ امامت کے عہدہ پر فائز ہوئے اور آپ کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا۔ آپ اپنے وقت کے امام برحق تھے، حسن و جمال میں لاسانی تھے۔ عبادات اور زہد میں آپ کا کوئی ہم عصر نہ تھا۔ انتہا درجے کے خوش مزاج، خوش اخلاق، خوش لباس تھے۔ آپ کی مہمان نوازی مشہور و معروف تھی۔ آپ نے اپنے حسن و اخلاق سے ایک زمانہ کو اپنا بنائے رکھا۔ واقعہ کربلا کے بعد بنو ہاشم نے مکمل طور پر گوشہ نشینی اختیار کی، لیکن لوگ اپنے علمی مسائل کے حل کا اور دینی تعلیمات کے لیے آل محمد علیہ السلام ہی کی طرف رجوع کرتے۔ اس بنا پر امام سجاد علیہ السلام نے درس قرآن و حدیث کی تعلیمات کو جاری رکھا۔ آپ امام سجاد کی شہادت کے بعد جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے سلسلہ کو اپنے خاندانی روایات کو قائم رکھتے ہوئے علم و ہدایت کی ذمہ داریاں پوری ذمہ داری سے ادا کی، مدینہ منورہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنی علمی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور یہیں پر یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی گئی۔ آپ امام محمد باقر علیہ السلام نے باقاعدہ کلاسز کا اجرا کیا اور مختلف علوم سیکھنے والوں کے لیے علیحدہ سیکشنز بنائے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ 3000 سے زیادہ طالب علم جو تھے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے سے براہ راست جنہوں نے تعلیم حاصل کی۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے تو ذمہ داریوں کا تاج امام جعفر صادق علیہ السلام کے سر اقدس پر سجا، تو آپ نے یہ ذمہ داریاں پوری دیانت سے ادا کی۔ آپ نے اپنے دارالعلوم یعنی اپنی یونیورسٹی کے دروازے پر لکھوایا، یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر جائے، بلکہ یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، جو جاہل ہے۔ آپ نے وہ مختلف رولز بھی بنائے۔ پہلی دفعہ ایک کلاس کا ٹائم مقرر کیا گیا۔ آپ نے ایک کلاس کا لیکچر کا ٹائم 40 منٹ مقرر فرمایا۔ آج بھی کلاسز 40 منٹ تک ہوتی ہیں اور آج بھی لیکچرز 40 منٹ تک ہی دیے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی یونیورسٹی میں ایک وقت میں 4000 سے زیادہ طالب علم موجود ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ مسجد نبی چھوٹی تھی تو طالب علم باہر تک بیٹھتے تھے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام لیکچر دیتے تو پیچھے والے آپ کا فقرہ دہراتے۔ کچھ طالب علم درختوں پر بیٹھتے اور وہ بلند آواز سے آپ کا فقرہ دہراتے اور دور دور تک ایسے ہی آپ کا فقرہ دہرایا جاتا۔ طالب علم وہ فقرہ لکھ لیتے۔ صبح آپ علیہ السلام اپنے کاموں سے فارغ ہو کر آپ مسجد نبی یعنی درس و تدریس کے لیے تشریف لاتے۔ نماز ظہر تک آپ کی تعلیمی خدمات جاری رہتی۔ ظہر کے ظہرین ادا کرنے کے بعد آپ آرام فرماتے۔ آپ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے دور دور سے لوگ آتے۔ آپ ان کے مسائل کا حل فرماتے۔ ایک لیکچر کے دوران پوچھا گیا، کیا وجہ ہے کہ نئے پیدا ہونے والے بچے روتے بہت ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نئے پیدا ہونے والے بچوں کو
ان کی مائیں اگر ان کو اپنے بائیں جانب زیادہ رکھا کریں تو وہ روتے نہیں ہیں، کیونکہ بچے ماں کے دل کی دھڑکن کے عادی ہوتے ہیں۔ جب ماں انہیں اپنے بائیں جانب رکھتی ہے تو وہ دل کی آواز سنتے ہیں، جس سے انہیں تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی خدمات جو کہ قیامت تک کے بھلائی نہیں جا سکتی، ان کے ساتھ ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیشہ اپنا دسترخوان وسیع رکھا۔ ہر مذہب، قوم، رنگ، نسل کے لوگ آتے اور پیٹ بھر کر کھانا کھاتے۔ بھوکے، نادار اور غریب لوگ جن کے پاس کھانا کے لیے نہ ہوتا، یا وہ مسافر جو مدینہ آتے اور ان کے پاس رہنے اور کھانے کے لیے جگہ نہ ہوتی، وہ سب دسترخوان امام جعفر صادق علیہ السلام پر آتے، جبکہ آپ خود دسترخوان پر موجود رہتے، خود مہمانوں کو اصرار کر کے کھانا کھلاتے۔ عیان شیعہ کتاب کا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک بچہ بہت بیمار تھا۔ ان کا ایک صحابی کو جب خبر ملی تو وہ ان کی عیادت کے لیے گھر گیا۔ جب گھر پہنچا تو دیکھا امام جعفر صادق علیہ السلام دروازے کے پاس کھڑے اور بہت غمگین ہے۔ میں نے پوچھا کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا بہت بیمار ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے اور تھوڑی دیر بعد باہر آئے۔ میں نے دیکھا آپ علیہ السلام بہت خوش ہیں۔ میں نے پوچھا بچے کی حالت کیسی ہے؟ امام نے فرمایا کہ بچہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میں نے عرض کی جب میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا تھا تو آپ بہت غمگین تھے جبکہ بچہ زندہ تھا، اب جبکہ بچہ مر گیا ہے تو آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم خاندان نبوت موت کے آنے سے پہلے غمگین ہوتے ہیں، لیکن جب موت آتی ہے تو خدا کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں اور خدا کے حکم پر لبیک کہتے ہیں اور خدا کی رضا پر خوش ہوتے ہیں۔ بس میرے مولا، میرے آقا، میرے امام جعفر صادق علیہ السلام پر میرے لاکھوں کروڑوں سلام ہو۔ میرے مولا کی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اطاعت میں گزاری۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔